کہ یعنی رب کا ایک تحفہ مدرسۃ الحسنین ہے۔ دیکھیے آج فجر کے بعد، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ایک میسج آتا ہے، وہ صاحب عرض یہ کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ بھائی مختلف مقامات سے یہ بات چلائی گئی ہے کہ مدرسوں کو پیسہ مت دو، مدرسوں کو چندہ مت دو، مدرسوں کو زکوٰۃ مت دو۔ تو یہ بات پھیلانے کا مقصد اس کی سوا اور کیا ہے کہ مدرسے بند ہو جانے چاہیے، چلائی گئی ہے۔ تو میں مختصر یہ کہوں گا کہ جو حضرات یہ بات چلا رہے ہیں، اس کی جو الگ سے کلپ بنا کے ڈالنا ہے مدرسے والی کو، مختلف مقامات میں یہ بات چلائی گئی ہے کہ مدرسوں کو پیسہ مت دو، مدرسے والے خیانت کرتے ہیں۔ کئی وجوہات بیان کی گئی اس کی مدرسوں کو پیسہ نہ دینے کی، اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ مدرسے والے خیانت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسے والے خیانت کرتے ہیں، یہ الزامات لگائے گئے ہیں مدرسے والوں پر، کئی مدرسے والوں پر الزامات لگائے گئے ہیں کہ مدرسے والے خیانت کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر مدرسے والوں کا الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ کچھ مدرسوں کا الزام ثابت ہوا، زیادہ تر مدارس کے اوپر جو الزام لگا ہے وہ الزام بھی ثابت نہیں ہوا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، مدرسوں میں بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سارے الزامات، بے بنیاد جو الزامات مدرسوں پر لگتے ہیں، یہ آپسی رنجشوں کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ میں نے کہتا کہ ہر جگہ ایسا ہے، خیانت والا معاملہ ہوا بھی ہے، مدرسوں میں یہ بھی معاملہ ہوا، اس کا انکار نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن جس طریقے سے مختلف علاقوں میں باقاعدہ مجلس لگا کر پروگرام کر کے عوام الناس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رمضان مہینہ آئے گا یا رمضان مہینہ بھی چل رہا ہے، کب میٹنگ ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ مجھے بس اتنی باتیں پتہ چلی ہے کہ ناگپور کاؤنٹی کے اندر مختلف علاقوں میں یہ بات چلائی گئی ہے کہ مدارس کو پیسہ نہ دے، مدارس کو زکوٰۃ نہ دے، اور یہ معتبر شخصیات سے پتہ چلا ہے۔ ایسے نہیں کہ میں سوشل میڈیا پر کوئی ویڈیو دیکھ لیا ہوں اور پھر یہاں بولنے بیٹھ گیا ہوں، معتبر شخصیات سے یہ بات پتہ چلی ہے۔ تو یہ مدارس کے اوپر انگلی اٹھانے والا جو کام ہے کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ مدارس کے اوپر انگلی اٹھانے والا جو معاملہ ہے وہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس کے پہلے بھی مدارس کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہی ہے۔ دشمنان اسلام مدارس کو بند کرنے کی سازش چلتے رہے ہیں، چل رہے ہیں اور آگے بھی چلیں گے۔ بس اب فرق یہ ہو رہا ہے کہ دشمنان اسلام نے اب جو ہے اپنے باطل چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور باطل چیزوں کو پھیلانے کے لیے اور دین و اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے اب مسلمانوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو خیانت کے نام پر مدارس کو چندہ نہ دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ باطل طاقتوں کا تاثر ہی ہے، باطل طاقتوں کا تاثر ہی ہے۔ میں یہ نہیں بدگمانی کرتا کہ جان بوجھ کر ایسی کر رہے ہیں، لیکن جان بوجھ کر رہے ہوں، انجانے میں کر رہے ہوں، لیکن باطل طاقتوں کا تاثر ہے۔ ان حضرات سے میں صرف اتنی بات پوچھوں گا کہ آپ لوگ خیانت کی وجہ سے، یہ اگر مان لیا جائے کہ مدرسے میں خیانت ہو رہی ہے، تو خیانت کی وجہ سے آپ مدرسوں میں تعاون کرنے سے منع کر رہے ہو، مدرسے میں تعاون کرنے سے منع کر رہے ہو کہ یہاں پیسہ مت دو، یہاں پر خیانت ہوتی ہے۔ تو کیا آپ جو ہیں جن اداروں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کیا آپ ان اداروں کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہاں خیانت نہیں ہوتی؟ کالجوں میں مالی خیانت نہیں ہوتی، لیکن آپ کالجوں میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں مالی خیانت ہوتی ہے، لیکن آپ ہاسپٹل میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ حکومتی اداروں میں مالی خیانت ہوتی ہے، انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں مالی خیانت ہوتی ہے، لیکن آپ انکم ٹیکس بھرتے ہیں۔ سیلز ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں مالی خیانت ہوتی ہے، لیکن آپ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ کہاں خیانت نہیں ہو رہی ہے؟ پیٹرول آپ بھرانے جا رہے ہیں تو وہاں مالی خیانت ہو رہی ہے، لیکن آپ وہاں پر پیسہ پے کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ بولیں گے کہ وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ میرے جملے پر آپ کا جواب یہ رہے گا کہ بھائی ہاسپٹل ہماری ضرورت ہے، اس لیے وہاں پر خیانت کے باوجود بھی ہم کو پیسہ دینا پڑے گا۔ کالج ہماری ضرورت ہے، ہماری قوم کی ضرورت ہے، اس لیے جو ہم کو وہاں پر پیسہ دینا پڑے گا۔ حکومتی ادارے ہماری ضرورت ہے، اس لیے ہم کو وہاں پیسہ دینا پڑے گا۔ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو کالج آپ کی نسلوں کی ضرورت ہے، یہ کالج آپ کی نسلوں کی ضرورت کو کب تک کے پورا کرنے والا ہے؟ یہ ہاسپٹل آپ کی نسلوں کی ضرورت ہے، یہ ہاسپٹل آپ کی نسلوں کی ضرورت کو کب تک کے پورا کرنے والا ہے؟ یہ حکومتی ادارے یہ آپ کی نسلوں کی ضرورت ہے، یہ آپ کی نسلوں کی ضرورت کو کب تک کے پورا کرنے والا ہے؟ یہ اس وقت تک کے پورا کرنے والا ہے جب تک کہ آپ کی سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، آپ زندہ ہو۔ بھائی کوئی کالج کسی کے مرنے کے بعد
اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا. کوئی ہاسپٹل اس کے مرنے کے بعد اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا. کوئی حکومتی ادارہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا. لیکن یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ دینی ادارے، یہ وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں جو مرنے کے پہلے کی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی جو ضرورت ہے کہ آخرت کی زندگی میں ذلت نہیں ہونا چاہیے، آخرت کی زندگی میں رسوائی نہیں ہونا چاہیے، جہنم کے عذاب سے بچنا ضروری ہے، جنت میں جانا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنا ضروری ہے. یہ ساری ضروریات کو یہ مدرسے والے پورا کرتے ہیں. تو جب آپ کالج کو ضرورت سمجھ کے وہاں پر خیانت ہونے کے باوجود بھی مال دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہاسپٹل میں خیانت کا علم ہونے کے باوجود بھی وہاں پر مال دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، حکومتی اداروں میں خیانت کا علم ہونے کے باوجود بھی آپ وہاں مال دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو مدارس کے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ لا محالہ آپ کو خیانت سے مطلب نہیں ہے، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بات کو جو ہے ایک کھیلا بنا رہے ہو. آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مدارس بند ہو جائے. آپ کا مقصد یہ کہ مدارس بند ہو جائے. تو یاد رکھیے کہ مدارس کو، مکاتب کو، خانقاہوں کو بند کرنے کی سازش دور اول سے چلی آ رہی ہے، چل رہی ہے، اس کے پہلے بھی چلائی گئی ہے. مدرسوں کو مٹانے والے مٹ گئے، مدرسوں کو بند کرنے والے خود بند ہو گئے، اور جن جگہوں سے مدرسوں کا خاتمہ ہوا ہے وہ وہاں پر انسانیت، اسلام کو چھوڑیے، انسانیت بھی باقی نہیں رہی. میں نے جیسا کہ بتایا مدارس کا خاتمہ جن علاقوں سے کیا گیا ہے وہاں باپ بیٹی کے رشتوں کا معنی باقی نہیں رہا، وہاں باپ بیٹی کے رشتے کا معنی باقی نہیں رہا، سگے بہن اور بھائی کے رشتے کا کوئی معنی باقی نہیں رہا. انسانیت کا تحفظ، رشتوں کا تحفظ، رشتوں کی مان مریادہ کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، والدین کو ان کے حقوق دلانے کا کام، بیوی کو ان کے حقوق دلانے کا کام، بہن کو بہن بھائی کے حقوق دلانے کا کام، پڑوسی کے حقوق دلانے کا کام، تجارت کیسے کی جاتی ہے، معاملات کیسے کی جاتے ہیں، مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، غیر مسلم بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کیا جائے، یہ ساری تعلیم مدرسے والوں نے دی ہے. آج تمہارا بیٹا تم کو سلام کرتا ہے، تمہارا بیٹا تم کو ابو کہتا ہے، تمہاری ماں کو ماں کہتا ہے، تمہاری بیوی کو ماں کہتا ہے، بہن کو بہن کہتا ہے. یہ سارے رشتوں کا تحفظ یہ مدرسے والوں نے دیا ہے. اب پھر آپ کیا سوچ کر یہ بات کہہ رہے ہو کہ مدرسے والوں کو مان نہ دو، مدرسے کو بند کر دو؟ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ اگر یہ مدارس بند ہو گئے تو تمہارے باپ کا نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا؟ جو لوگ مختلف مقامات پہ اس بات کا درس دیتے پھر رہے ہیں کہ مدارس کو پیسہ نہ دو، مدارس کو پیسہ نہ دو، آپ ان سے صرف اتنی بات عرض کریں، اتنی بات کریں کہ ٹھیک ہے ہم مدارس کو پیسہ نہیں دیں گے، آپ ایسا کوئی سسٹم بناؤ جس میں ہمارا بچہ قرآن سیکھ سکے. چلیے آپ ہمارے بچوں کو قرآن شریف سکھائیے، ہمیں حافظ قرآن کی ضرورت ہے، ہمیں حافظ قرآن دیجیے، ہمیں روزمرہ کے مسائل میں علماء کی ضرورت ہے، ہمیں علماء دیجیے. وہ آپ کو حافظ دینا تو دور کی بات، عالم دینا تو دور کی بات، ایک بندے کو سورہ فاتحہ یاد کروا کے بھی نہیں دے سکتے. اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے نکل جا رہے ہیں. اور علماء کا طبقہ خاموش کیوں ہے؟ علماء کا طبقہ خاموش اس وجہ سے ہے کہ علماء جو ہے اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں. ان کا فوکس یہ ہے کہ بھائی ہم کو کام کرنا ہے، ایسی آوازیں اٹھتی رہیں گی اور چلتی رہیں گی. وہ ان آوازوں کی طرف کان دھرنا نہیں چاہتے. اب بعض علماء اس لیے بھی خاموش ہے کہ یہ لوگ جو دھمکیاں دیتے ہیں فون لگا کر، اگر انہوں نے عوام الناس کے درمیان کوئی غلط بیانی سے کام کیا ہے، غلط باتیں کی ہیں، ان باتوں کا رد کیا جائے تو کوئی عالم دین کا گریبان پکڑ رہا ہے، کوئی فون پر مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو اس طریقے کی باتیں اب نہیں چلیں گی. آپ کی غنڈہ گردی اور آپ کی دادا گیری، مدارس والوں کے ساتھ بدسلوکی، یہ نہیں چلے گی. آپ اگر غلط بات کہیں گے، عوام تک کے غلط باتیں پھیلائیں گے تو بولا جائے گا اور آپ کو سننا پڑے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے یہ کہا کہ مدرسے والے خیانت کرتے ہیں، مدرسے میں پیسہ نہیں دینا چاہیے. ہم نے اس بات کو مان لیا کہ چلیے مدرسے والے خیانت کرتے ہیں، اور ہوئی بھی ہے خیانت، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، خیانت ہوئی بھی ہے. لیکن کسی مدرسے میں خیانت کا ہو جانا، اس سے یہ دلیل کہاں سے نکلتی کہ اب سارے مدرسوں میں پیسہ دینا بند کر دیا جائے؟ یہ دلیل آپ نے کہاں سے نکالی؟ پھر اگر کسی ایک ادارے سے خیانت پکڑے جانے پر سارے مدرسوں میں پیسہ دینا بند ہونا چاہیے، تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کالج، ہاسپٹل، یہ ساری جگہ سے اور حکومتی ادارے، یہاں پر بھی خیانتی معاملات ہو رہے ہیں، تو یہاں بھی آپ مان دینا بند کریے. اب پھر آپ کو مدرسہ چپ رہا ہے تو مدرسہ نے کارنامہ انجام دیا ہے، یا تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو حافظ کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم کو عالم دین کی ضرورت نہیں ہے،
آپ یہ کہہ دیجیے کہ ہم کو مفتی ادیب کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کہہ دیجیے کہ ہم اسلام کا لبادہ نکال کر پھینکتے ہیں، ہم کافر ہو گئے، ہم مرتد ہو گئے، ہم کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے، صاف طور پر کہہ دیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ مدارس بند کرو، مدارس، اور یہ مسلم قوم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ آپ نے مدارس میں جو ایک دو مدارس میں جو معاملات پیش آئے ہیں، جو بھی مدرسے میں پیش آیا ہے، تو اس بات کو پکڑ کر آپ سارے مدرسوں کو بند کرانے کی، زکوٰۃ بند کرانے کی، یہ ساری باتیں آپ کر رہے ہیں، تو آپ کے مال دینے سے، مال نہ دینے سے، آپ کے مال نہ دینے سے مدرسے بند ہو جائیں گے، یقیناً بند ہو جائیں گے۔ آپ کے مال نہ دینے سے مدرسے بند ہو جائیں گے، آپ کے مال نہ دینے سے مکاتب بند ہو جائیں گے، آپ کے مال نہ دینے سے خانقاہیں بند ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کب بند ہوں گی؟ جب اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، یہ اس وقت ہوگا۔ آپ کا یہ خواب اسی وقت پورا ہوگا، کیونکہ جس وقت مدرسے بند ہوں گے وہ وقت قیامت کا وقت ہوگا، جس وقت یہ خانقاہیں بند ہوں گی وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کو بھی اٹھا لے گا، اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، تب یہ آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ساری دنیا کے لوگ بھی اگر مدرسوں کو چندہ دینا بند کر دے تب بھی مدرسے کا بال بیکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مدارس علوم نبوت کو، اللہ کے نور کو پھیلا رہے ہیں، اللہ کے نور کو عام کر رہے ہیں، دین کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ان مدارس کو سبب بنایا ہوا ہے۔ مدارس کو کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھیے آج حکومتیں، یوپی میں جو حال ہو رہا ہے، مدارس جو ٹوٹ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، 100 200 مدارس اگر ٹوٹ رہے ہیں تو 400 500 مدارس تعمیر بھی ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو حضرات یہ بات اٹھا رہے ہیں، بڑی ہمدردانہ اپیل ہے ان لوگوں سے۔ آپ غلط فہمی کا شکار ہو، اب باطل طاقتوں سے متاثر ہو چکے ہو، خدا را سمجھیے، اس بات کو پھیلانے سے پہلے یہ غور کریے کہ اگر ہم اس طریقے سے مدارس کو بند کرانے کی بات کریں گے تو آپ کے گھر میں آپ کی جو بچی ہے اس نے تو قرآن کریم سیکھا ہے، وہ کس کے پاس سیکھا ہے؟ آپ کا بچہ جو قرآن کریم سیکھا ہے وہ کس کے پاس سیکھا ہے؟ آپ کی جو بیوی ہے آپ کی عزت کر رہی ہے، آپ کا احترام کر رہی ہے، تو یہ ادب و احترام اس بیوی کو کہاں سے ملا؟ یہ ادب و احترام بیوی کے اندر علماء اکرام کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے، کیونکہ یہ حدیث قرآن یہ سارے علماء اکرام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اب قرآن و حدیث کی تعلیم مدرسے سے پہنچی ہے۔ بس اور بھی باتیں بہت سی کچھ کہنے کی تھی، وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو جو لوگ یہ سارے مختلف مقامات میں ہونے والی باتوں کو سنے ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ سنجیدگی سے سوچے، کہنے والے صاحب جو ہے وہ بھی سوچے، سننے والے حضرات بھی سوچے کہ واقعتاً کیا یہ بات درست ہے کہ اگر کسی مدرسے میں خیانت کا معاملہ پیش آ گیا تو اب سارے مدرسوں میں مال دینا بند کر دینا چاہیے؟ یہ بات کس حد تک کہ درست ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔